اس وقت ہم سکردو سے واپس لاہور کی طرف روانہ ہے، یعنی پہلے ہم جگلوٹ جائیں گے، پھر چلاس، وہاں سے بشام اور مانسہرہ سے براستہ موٹر وے ہم لاہور کی طرف جائیں گے۔ ہم گزشتہ تقریباً 5 روز سے سکردو میں اس لیے ہم پھنسے ہوئے تھے کہ FW جو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن تنظیم ہے وہ روڈ پہ کام کر رہی تھی اور انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا۔ اب 2 دن کے بعد عید بھی ہے، سیاح یہاں پر بہت پریشان تھے۔ اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے چھوٹی ٹریفک کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ اب دعا کریں کہ ہم خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائیں اور ہماری یہ اطلاع درست ہو کہ ہم یہ راستہ بلاک ہوا ہے، ہم یہاں سے گزر جائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح یہ سڑک بل کھاتی ہوئی کچی سڑک ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ٹرک آ گیا تھا اچانک آگے، اس لیے یہ بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ آنے والی جو ٹریفک ہے اس پر نظر رکھیں کہ کہیں ایسی جگہ پر نہ پھنس جائیں جہاں سے کراسنگ نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ دیکھیں آگے ٹرک آ رہا ہے اور اس لیے ہم نے اس کو یہ دیکھیں لینڈ سلائڈنگ تھوڑی سی ہوئی ہے۔ اس طرح اس علاقے میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے اور راستے بلاک ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ڈرائیونگ کریں نہایت احتیاط سے اور اپنی سڑک جو ہے اپنے راستے کو فوکس رکھیں، اس سے نظر نہ ہٹائیں، اور آنے والی ٹریفک کو بھی اس پر بھی دھیان رکھیں۔ یہاں اسپیشل ٹرن ہو، کوشش کریں کہ دور سے آپ کو بعض اکثر اوقات جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے ٹریفک آتے ہوئے۔ اگر ٹریفک آ رہی ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سڑک تنگ ہے تو ایسی جگہ پر سٹاپ کر لیں، رک جائیں جہاں سے بآسانی کراسنگ ہو سکے۔ جب آپ ان علاقوں کی طرف آئیں تو ذہنی طور پر یہ تیار رہیں کہ یہ علاقے جو ہیں کسی وقت بھی ان کا روڈ بلاک ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس کم از کم 1 ہفتے کا ایڈیشنل جو ہیں وہ اخراجات آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ سٹے کر سکیں اور آپ رک سکیں۔ اور جس طرح اسپیشلی چھوٹی گاڑی جو ہے اس کا کچے راستوں پر جانا ذرا ممکن نہیں ہوتا۔ بڑی گاڑی اگر کس کے پاس جیسے لینڈ کروزر پراڈو وغیرہ ہیں وہ تو دوسرے راستے کی طرف سے بآسانی نکل جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات ذہن میں بڑا خاص طور پر خیال رکھیں کہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس پر لوڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم سے کم رکھیں، زیادہ سے زیادہ نہ کریں، زیادہ لوگ نہ بیٹھیں۔ یہ نہ کریں کہ آپ گاڑی بھر کر آپ لے جائیں گے، گاڑی بھر تو لیں گے آپ، موٹر وے پہ عام ٹریفک آپ جگہ پر تو وہ چلے جائے گی، لیکن جب آپ نے بلندی پر چڑھنا ہوگا تو پھر وہ گاڑی کے لیے اور آپ کے لیے پرابلم ہوگا۔ تو اس لیے خاص طور پر یہ آپ سڑک دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ بل کھاتے ہوئے پہاڑ جہاں سے کاٹ کاٹ کر راستہ بنایا گیا ہے، یہ دیکھیں یہ کتنا خطرناک راستہ ہے، اور نہایت احتیاط سے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ آنے والی ٹریفک پر دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ معمولی سی غلطی کسی بڑے حادثے کا سبب بن جائے۔ تو ساتھ چونکہ بڑی گہری کھائیاں ہوتی ہیں اور پھر اس صورت میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت میں گاڑی جو ہے وہ کھائی میں نہ جا گرے اور جس سے جانی نقصان ہو اور گاڑی کا بھی نقصان ہو۔ تو یہ علاقہ تو بڑا خوبصورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہریالی ہے، بڑا اچھا علاقہ ہے، لوگ بھی مجموعی طور پر اچھے ہیں۔ جو
मादियत है, मादा परस्ती जो है, पैसे की जो हिर्स और लालच है वो तो हर जगह पर है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ रिकॉर्ड करते हैं मुसाफिरों का, सयाहों का, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इन सयाहों की वजह से ही हमारी रोज़ी है, इस इलाके की तरक्की है। ये अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया है कि हम इस तरफ आते हैं और यहाँ के लोगों के बहुत से कारोबार जो हैं वो हमारी वजह से चल रहे होते हैं कि इन्होंने जगह जगह पे होटल बनाए हुए हैं। हम रुकते हैं, रुक कर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, रिफ़्रेशमेंट लेते हैं। ये इनका ज़रिया रोज़गार है। इस इलाके में इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ अक्सर नॉन कस्टम पेड हैं, जो हमारे इलाके में इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे इलाके में तो कस्टम जब हम पे करते हैं, जो 20 लाख की गाड़ी है वो करोड़ रुपए की हो जाती है। इनके पास गाड़ी बड़ी बड़ी पजारो, लैंड क्रूज़र है। मैंने कईयों से पूछा कि इसकी कितनी कीमत है, उन्होंने बताया कि इसने 15, 20, अच्छी से अच्छी गाड़ी 25 लाख। और जबकि हमारे यहाँ एक मामूली जो कल्टस गाड़ी है वो भी 20 लाख से ऊपर है। तो इसलिए इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और ये मूव कर लेते हैं। लेकिन ऐसे रास्तों पर, इन जगहों पर, पहाड़ों के अंदर जहाँ कच्चे रास्ते हैं, स्पेशली बड़े बड़े रोड़े और पत्थर होते हैं, वो कारों के गुज़रने के लिए वो इतने अच्छे नहीं होते और मुमकिन नहीं होता हमारी गाड़ियों के लिए कि हम गुज़र सकें। तो जब आप आएँ तो इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो सकता है कि आपको रुकना पड़ जाए, तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से, रास्ते बंद होने की वजह से। ये आप देखें, ये मेरा कैमरामैन ये आपको दिखाए कि ये सामने ये ग्रीनरी जो है ये कितनी खूबसूरत है। और आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह ये सड़क है ये नीचे जा रही है, ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी डीप गहराई होती है, जैसे आप सीधे नीचे को जा रहे हैं। ऐसी चढ़ाई, ऐसी उतराई बड़ी ख़तरनाक होती है। चढ़ाई से उतराई ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए जब आप ऐसे इलाकों में आएँ, इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि जब आपने उतरना है तो कोशिश करें कि जो पहला गियर है या बिल्कुल एल यानी लो गियर है या बी बिलो या बेसिक से गियर कह सकते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर सबसे छोटा गियर जो है वो बी उसको लिखा गया है, तो वो गियर उसका इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर जब गहराई, ज़्यादा डीप गहराई की तरफ आप जा रहे हों ऊंचे पहाड़ से, तो फिर तो हर सूरत में आपने छोटा गियर लगाना है, बड़ा नहीं लगाना। चूँकि छोटे गियर लगाने से एक तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बहुत सारी कंट्रोल हो जाएगी। फिर भी इसके बावजूद भी अगर लोअर गियर जो गियर है आपका लो गियर, उसके अंदर रफ्तार ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको ब्रेक का इशारा करके, इशारा का मेरा मकसद है कि ब्रेक को मुसलसल दबाना नहीं है, बल्कि ब्रेक दबाएं और पाँव उठा लें। क्योंकि मुसलसल ब्रेक को अगर आप दबाएंगे, उससे जो ब्रेक हैं उसके जो डिस्क है वो गर्म होगी और इसके नतीजे में ब्रेक काम करना छोड़ सकती है। और अगर ब्रेक ऐसे इलाके में काम करना छोड़ दे तो यकीनी हादसा है और इस सूरत में बचना बड़ा नामुमकिन सा है। तो इसलिए जो ख़ास तौर पर इस इलाके में जिन बातों का ख्याल किया जाता है वो यही है कि आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। आप देखेंगे कि आपके आगे पीछे बाज़ गाड़ियां भाग रही होती हैं, लेकिन आपने उन गाड़ियों को देखकर आपने नहीं भगाना, क्योंकि वो लोकल लोग हैं, उन्हें पता है, एक एक टर्न का उन्हें पता होता है कि ये कैसा है,
ہر موڑ کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے یہاں سے مڑنا ہے، کس زاویے سے ہم نے ٹرن لینا ہے۔ ہمارے لیے یہ علاقہ چونکہ کمزور ہوتا ہے، ہمیں تو اس علاقے کا پتہ نہیں ہوتا، ہم اس واقف نہیں ہوتے، اس لیے اچانک کوئی ایسا ٹرن آ جائے، موڑ آ جائے جس پر آپ اپنی گاڑی کو کنٹرول نہ کر سکیں، یا سامنے سے کوئی ایسی ٹریفک آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے کہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہ بچے بھی آتے ہیں، چلاتے ہیں گاڑیاں، خیر بعض سمجھدار ہوتے ہیں بچے۔ اس علاقے میں گاڑی چلاتے وقت آپ نے جذباتی نہیں ہونا، کسی کو دیکھ کر آپ نے گاڑی بگانی نہیں ہے، کیونکہ انہیں یہ راستے یاد ہوتے ہیں، آپ کو یہ راستے یاد نہیں ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ اجنبی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کس طرح یہ راستے بل کھا رہے ہیں، کس طرح مڑ رہے ہیں، پہاڑوں کے اندر ہیں، اور سڑک محدود ہے۔ سڑک کے کنارے دیکھیں گے تو وہ ذرا ڈیپ بھی ہے بعض جگہ پر، اگر گاڑی نیچے اتر جائے تو اس سے گاڑی کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ علاقے خوبصورت ہیں، دیکھنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ احتیاط برتیں جب آئیں۔ کھانا بازار سے بعض جگہ پر تو مجبوری ہوتی ہے، کھانا پڑتا ہے، تو کوشش کریں کہ دال سبزی وغیرہ ہی کھائیں۔ گوشت جو ہے اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں گوشت۔ ہاں اگر آپ نے کھانا ہے تو مرغی وغیرہ جو ہے وہ جو تازہ آپ اپنے سامنے ذبح کرا کر بنا کر اس کا استعمال کریں، کیونکہ اکثر ایسا یہ ہوتا ہے کہ گوشت تازہ نہیں ہوتا اور اس سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، اور اس لیے سبزی وغیرہ یا دال وغیرہ کا ہی استعمال کریں، اگر خود کوکنگ کر سکتے ہیں تو خود کر لیں۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، یہ سامنے بڑا خوبصورت پہاڑ ہیں۔ میرا خیال ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اس لیے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تاکہ یہی میں چند باتیں آپ سے جو کر رہا تھا کہ یہ علاقے ہیں۔ اب ہم اللہ کے فضل سے ہمیں امید ہے کہ راستے آگے کھلے ہی ہوں گے۔ ہم جگلوٹ تقریباً سکردو سے گاڑی پہ اگر محتاط طریقے سے اگر آپ چلیں تو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے راستے میں سٹے بھی کرنا ہے، چائے شائے پینے، گاڑی کو آپ نے ریسٹ دینا ہے۔ گاڑی کو جب پہاڑی علاقوں میں ہوں گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا ریسٹ ضرور دیں، تاکہ گاڑی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ظاہر بات ہے یہ آپ کی ایک محنت کی کمائی سے خریدی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کہ جب آپ اور گاڑی کو چیک کرتے رہیں، اس کے میٹر وغیرہ یا اس کی انجن ہر چیز پر دھیان رکھیں۔ اسپیشلی جب ان علاقوں میں آئیں تو آپ کی گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، کہ یہ ٹائر اگر کمزور ہوں گے تو چونکہ پتھریلا علاقہ ہے، پتھر ہوتے ہیں، تو کوئی ٹائر کو نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہم سکردو سے واپس آتے ہوئے جگلوٹ پہنچے، اور جگلوٹ سے اب ہم چلاس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل خشک پہاڑ ہے اور ان پر کوئی ہریالی نہیں ہے۔ یہ ان کے ساتھ یہ آپ دیکھیں، یہ دریائے سندھ، وہی جو گلگت کی طرف سے آ رہا ہے، یہ دریائے سندھ ہے۔ پانی اس کا بالکل مٹی کی طرح ہے اور یہ سفید پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ ہیں، اور یہ علاقہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ تتا پانی کا علاقہ ہے۔ اور میں آپ کو وہ چشمہ دکھا دوں کہ جو تتا پانی ہے، یہ دیکھیں، یہ سڑک کے اوپر ہی یہ چشمہ ہے جو پائپ کے ذریعے نیچے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی تتا پانی، یعنی گرم پانی ہے، اسے آدمی نہا نہیں سکتا، زیادہ گرم پانی ہے۔ اور اس کو ہمارے پاس بھی کچھ برتن تھے جو ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تھا، لیکن ان کو صاف نہیں کیا تھا، ہم نے یہاں آ کر ان کو صاف کر لیا ہے۔ یہ بھی کچھ دوست ہیں کہ یہاں پر اس کو اپنے جو ہیں اس کو صاف کر رہے ہیں۔ اور یہ تتا پانی کا علاقہ ہے۔ ہم چلاس کی طرف جا رہے ہیں، اور چلاس یہاں سے تقریباً
تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہوگا یہاں سے تقریباً. پھر ہم چلاس پہنچیں گے اور چلاس کے بعد پھر ہم چونکہ لاہور کی طرف جانا ہے تو دیکھیں گے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. وہاں سے جو مقامی گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان سے رہنمائی لیں گے کہ بذریعہ ناران ہم نے لاہور کی طرف جانا ہے یا بذریعہ بشام. یہ 2 راستے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑیوں کی ایک لمبی لائن ہے. وہ دور تک اب میں کم از کم 1 کلومیٹر دور ہوں ان گاڑیوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ سب گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ دیکھ ہم سکردو سے واپس آ رہے ہیں اور جگلوڑ سے چلاس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک کا جو ایک وتیرہ بن چکا ہے ہماری قوم کا، وہ یہی ہے کہ ہر بات سڑک پر ہوگی، ہر بات کا فیصلہ سڑک پر کیا جائے گا. یہ آپ دیکھیں طویل لائن گاڑیوں کی لگی ہوئی ہے. یہ تمام گاڑیاں رکی ہوئی ہیں اور میں نے معلوم کیا کہ یہ گورنر فارم ہے یہاں قریب گاؤں. اس گاؤں کے لوگوں نے یہاں پر احتجاج شروع کر دیا ہے اور یہ آسان طریقہ ہے کہ سیاحوں کو اس طرح پریشان کیا جائے. اور یہ تمام اکثر لوگ یہ سیاح ہیں جو سکردو میں پھنسے ہوئے تھے، اب نکلے ہیں اپنے گھروں کو جانے کے لیے، لیکن انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہاں پر احتجاج شروع کر کے سڑک کو بلاک کر دیا ہے.